اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. أما بعد، روى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلشن خاندان پروگرام میں تمام حضرات اور خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں گلشن خاندان کی کلیوں کی حفاظت سازی یا تربیت سازی کے عنوان سے کچھ عرائض پیغمبر اسلام کے فرامین کی روشنی میں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی فرامین کی روشنی میں بیان کروں گا. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فضیل ابن عثمان کہ امام علیہ السلام نے فرمایا: کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نومولود اس دنیا میں نہیں آتا مگر وہ فطرت اسلام پر ہو. یعنی ہر بچہ اور ہر مولود اس دنیا میں فطرت اسلام پر اور فطرت یکتا پرستی پر وہ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ان کے ماں باپ، ان کے والدین اسے یا وہ یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مسیحی بناتے ہیں. بس امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنے آنے والے بچے یا اپنی اولاد جو اس دنیا میں آتے ہیں ان کی تربیت کے لیے بہترین ماحول پیدا کرے تاکہ وہ بچہ معاشرہ کے لیے مفید ثابت ہو. اس کے لیے پیدائش سے پہلے معصومین کے فرامین کے مطابق تربیت سازی یا ان کے لیے تربیت کے لیے زمینہ سازی فراہم کرنی چاہیے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نطفوں کے لیے مناسب رحم تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں ان بچوں کی تربیت میں اس کا بڑا اثر ہے، کیونکہ اسی ماں کے گوشت پوست سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کے غذا سے اس بچے کی تربیت ہوتی ہے. کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اخلاق اور اس کا کردار، رفتار، گفتار، ہر ایک میں اس ماں کا بہت بڑا کردار ہے. لہٰذا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے نطفوں کے لیے بہترین اور پاک دامن رحم کی تلاش کرو. اس لیے کہ اگر اچھے اور بہترین اور نیک اور صالح رحم اگر بچوں کے لیے آمادہ ہو تو اس بچے پر بہت بہترین اثر پڑ سکتا ہے اور اس کی تربیت کے لیے بھی بہت بڑا مؤثر ہے. چنانچہ آپ کے لیے واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی اور ان کے بعد جب آپ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اس وقت اپنے بھیا عقیل سے فرمایا: عقیل، تم کسی ایک بہترین خاندان جو شجاع ہو، با ایمان ہو، با کردار ہو، ایسے خاندان میں کوئی میرے لیے بیوی کی تلاش کرو. اس وقت جناب عقیل نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ بہترین اور شجاع اور پاک دامن ترین خاتون ہے کہ یہی آپ کے لیے مناسب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین چاہتے تھے کہ جناب ابوالفضل عباس جیسے شجاع اور باوفا بیٹا پیدا ہو جو آخر میں آنے والے وقت میں اسلام کے لیے وہ مفید ہو اور اسلام کے کام آئے. تو فرمایا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کلیوں کی تربیت کے لیے ہمیں زمینہ فراہم کرنا چاہیے. اس سلسلے میں پیغمبر اسلام سے روایت ہے، بہت طولانی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے وصیت فرما رہے ہیں: یا علی، اذا دخلت العروس بیتک فخلع خفیہا،
हीन तजलिस वग़सिल रिजलैहा वसुब्बल माअ मिन बाबि दारिका इला अक़सा दारिक फ़इन्नका इज़ा फ़अल्त ज़ालिका अख़रजल्लाहु मिन बैतिका 70,000 लौनिन मिनल फ़क़्रि व अदख़ला फ़ीहि 70,000 लौनिन मिनल बरकति व अंज़ला अलैहि 70 रहमह। ए अली, जब तुम्हारे घर में दुल्हन आए और दाखिल होए तो उस वक्त उसके कदमों से उसके जूते निकाल ले और जूते उतार कर उनके पाँव धो ले। धोने के बाद उस पानी को अपने घर के दरवाज़े से लेकर घर के आखिरी कोनों तक जो है उस पानी को छिड़काए। क्यों? इसलिए कि इसमें मसलहत क्या है, इसमें हिकमत क्या है। वो फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो 70 किस्म के फ़क़्र और फाका तुम्हारे घर से खारिज होगा और 70 किस्म के बलाओं और वबाएँ जो है तुम्हारे घर से दूर होगा और 70 किस्म के रहमतें और बरकतें तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। और उसके बाद एक तुलानी हदीस फरमाते हैं कि वो तुलानी हदीस का सिर्फ मैं तर्जुमा आपके लिए अर्ज़ करता चलूँ। बस ये दुल्हन जब घर में आए तो उसके लिए भी कुछ आदाब और यानी रसूमात हैं कि उनका भी इस्लाम ने आपको और हमें तरीक़ा बता दिया है और आपके लिए हमें दर्स दिया है कि किस तरह सबसे पहली बुनियाद जो आप ख़ानदान की रखना चाहते हैं कि बुनियाद ख़ानदान की जो बुनियाद है वो बेहतरीन और पाक दामन तरीन बीवी है इंसान के लिए। अगर पाक दामन बीवी हो तो उस ख़ानदान की, उस गुलशन ख़ानदान की दर दीवार जो है उसके लिए बहुत बेहतरीन और पाक दामन तरीन होने की वजह से एक बाकिरदार और यानी अखलाक एक ख़ानदान तश्कील पाती है। लिहाजा फरमाया कि उसके लिए भी कुछ चीज़ों की यानी कुछ चीज़ों से उन्हें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि मौजू है उस गुलशन ख़ानदान की कलियों की तरबियत साजी या उनके लिए हिफाजत साजी कि उसके लिए सबसे पहले अब रहम मादर सबसे पहले अर्ज़ हुआ कि रहम मादर बहुत ही मुअस्सर चीज़ है। उसके लिए कुछ यानी उसूल बताते हैं पैगम्बर इस्लाम। या अली, आप के लिए ये जो मैं वसीयत कर रहा हूँ, ये जो मैं नसीहत कर रहा हूँ, इसे आप गौर से सुन ले। तो उसके बाद फरमाया कि एक दुल्हन के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों से उन्हें यानी परहेज़ करने की ज़रूरत है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? अल-खिल्लु वल-कुरबुज़ा वत-तुफ़ाहुल खामिस मिन हाज़िहिल अर्बअतिल अशिया फ़क़ाला अलीयुन या रसूलल्लाह। ए अमीरुल मोमिनीन, आप यानी अगर जब घर में दुल्हन आ जाए तो वो 4 चीज़ों से वो परहेज़ करे। वो 4 चीज़ें क्या है? वो पहले हफ्ते में वो 4 चीज़ों से परहेज़ करे। वो फरमाया कि वो धनिया है और तुर्श सेब है और उसके बाद यानी दूध है और सिरका है, कि इन 4 चीज़ों से पहले हफ्ते में इंसान यानी उस दुल्हन को परहेज़ करने की ज़रूरत है। तो मौला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसकी वजह क्या है? आखिर इन 4 चीज़ों से वो दुल्हन पहले हफ्ते में क्यों परहेज़ करे? तो उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, या अली, इसमें जो हिकमत है वो ये है कि अगर दुल्हन यानी 4 चीज़ों से वो परहेज़, फरमाया कि 4 चीज़ों के खाने से इनकी बच्चादानी जो है वो ठंडी हो जाती है और वो बांझ हो जाती है। अगर ये 4 चीज़ें पहले हफ्ते में अगर वो खाए या पिए, इसमें से सबसे पहले दूध, दूसरा सिरका और तीसरा जो है वो धनिया और चौथा जो है तुर्श सेब यानी खट्टा सेब, अगर वो ये खाएं तो उसका जो नतीजा है वो ये है कि उसकी बच्चेदानी जो है वो उसे ठंडी हो जाएगी और वो बांझ होने का ख़तरा है। और घर के कोने में महसूर रहना जो है बांझ औरत से बेहतर है। कि इस यानी हदीस के झेल में इस तरह फरमाया कि बस औरत, फिर अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये सिरका या तुर्शी से क्यों रोका जाए? तो फरमाया, अगर तुर्शी और सिरका अगर वो हैज़ है के हालत में अगर वो यानी तनावुल करे, अगर वो पिए, तो उस सूरत में वो हैज़ कभी बंद नहीं होगा। यानी अगर हैज़ आने के वक्त औकात में अगर वो सिरका या तुर्शी इस्तेमाल करे तो उसके लिए वो हैज़ का जो वक्फ़ा है वो तूलानी होगा। और इसी तरह उसके बाद फरमाया कि और पुदीना या धनिया अगर वो खाए
تو حیض کو عورت کے پیٹ میں پھیلاتا ہے اور بچہ جننے میں سختی پیدا کرتا ہے، اور کھٹا سیب حیض کو روک دیتا ہے جو عورت کے لیے بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا علی، جب تیرے گھر میں دلہن آئے اور اب اس کے ساتھ اگر تم مباشرت کرنا چاہو تو ان کے لیے بھی آداب ہیں کہ انسان ان تمام آداب و رسومات اسلامی پر اگر وہ پابند ہو جائے تو بعد میں آنے والے بچے جو ہے، بعد میں آنے والی اس کی اولاد جو ہے وہ بہترین اور با ایمان اولاد ہوگی۔ اس کے لیے فرمایا کہ اسلام میں مباشرت صرف جنسی خواہشات کے لیے نہیں ہے، اور صرف جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں، بلکہ طلب اولاد کے لیے بھی ہے۔ انسان اس کے لیے اوقات ہے، ساعات ہے اور حالات کی پابندی اس مسلمان کے اوپر جو دین مقدس اسلام کے پابند ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان یعنی آداب اور رسومات اسلامی کا وہ پابند ہو۔ اس لیے فرمایا کہ پہلا حصہ یعنی اوپر کے 2 عناوین میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور بقیہ حصہ مندرجہ ذیل میں ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں کہ مولا کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت فرمائی۔ فرمایا علی، مہینے کی تاریخوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیے یہ بنیادی باتیں ہیں کہ ان کی جو ہے ہمیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یا علی، مہینے کی تاریخوں کا خیال رکھیں۔ مہینے کی پہلی تاریخ اور 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو مباشرت کرنا ممنوع ہے، حرام تو نہیں لیکن ممنوع کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کا کوئی بھی حکم یا کوئی بھی احکام اسلامی مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہے کہ ان کی حکمت بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں۔ اے علی، مہینے کی پہلی تاریخ، درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کو اپنی بیوی کے پاس نہ جانا، اس کے پاس اس سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ ان ایام میں ٹھہرا ہوا بچہ یا پاگل ہوتا ہے یا جذام کا بیمار مریض ہوتا ہے یا ناقص الاعضاء پیدا ہوتا ہے، کہ یہ 3 بیماریاں ہیں اس بچے میں۔ ممکن ہے اس وجہ سے کہ ہم نے تاریخوں کا خیال نہیں رکھا، اوقات کا خیال نہیں رکھا، تو اس بچے میں یہ بیماریاں پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن چیزوں سے ممنوع کیا، یا علی لا تجامع امرأتک بعد الظہر فإنه ان قضی بینکما ولد فی ذلک الوقت یکون احول والشیطان یفرح بالحول فی الایمان۔ اے علی، بعد الظہر یعنی ظہر کے بعد مباشرت ممنوع۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ظہر کے بعد اگر مباشرت کریں تو اس نطفے سے ٹھہرا ہوا بچہ جو ہے وہ یعنی کیسا ہوگا؟ احول ہوگا۔ احول سے مراد کیا ہے؟ یعنی بے وقوف اور نامرد ہوگا، اور جو نامرد بچہ ہوگا اس سے شیطان کو جو ہے زیادہ خوشی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ یعنی انسان کو بعد الظہر یعنی ظہر کے بعد اس کے لیے مباشرت ممنوع ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مباشرت کرتے وقت یعنی باتیں کرنا ممنوع ہے۔ باتیں اگر کرے، اس وقت اگر باتیں کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو ہم بستری کرتے وقت اگر باتیں کرے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو فرمایا کہ وہ کیا ہوگا؟ لا یؤمن ان یکون اخرس، تو وہ بچہ گھونگا ہوگا اگر باتیں کرے۔ اور اسی طرح اگر شرمگاہ کو دیکھیں اس وقت جو ہے اگر جو حمل ٹھہرا ہوگا وہ بچہ جو ہے وہ اندھا ہوگا، کہ جو شخص حالت مباشرت میں شرمگاہ کو دیکھے تو اس نطفے سے جو بچہ ٹھہرے گا کہ وہ نابینا ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح فرمایا کہ انسان نشے کی حالت میں نہ ہو، کہ اگر نشے کی حالت میں ہو تو وہ بچہ بھی اندھا ہوگا۔ چنانچہ ایک خاتون آئی پیغمبر اسلام صلوات اللہ کہ وہ خاتون کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت پر میں ایمان نہیں رکھتی، مجھے شک ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت پر کہ یعنی نعوذ باللہ اللہ عادل نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیوں ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ہمسائے کو بہترین بچہ عطا کیا ہے جو صحیح اور سالم ہے، لیکن میرے ہاں جو بچہ ہوا ہے وہ اندھا پیدا ہوا ہے۔ اس وقت رسول گرامی اسلام صلوات اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے آپ بالکل خاموش رہے، اور اس کے بعد فرمایا اچھا یہ بتا کہ تیرے شوہر تیرے پاس آتے وقت کیا اس وقت وہ نشے کی حالت میں تو نہیں تھا؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نشے کی حالت میں تھا، وہ شراب پیا ہوا تھا جب وہ مجھ سے ہم بستری کر رہا تھا۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر ایسا ہے اپنے اوپر لعن بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بچہ نشے کی حالت میں مباشرت سے ٹھہرتا ہے کہ وہ بچہ اندھا ہوتا ہے۔
آداب مباشرت میں سے کہ بسم اللہ ہے، کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے اور بسم اللہ کے ساتھ کام شروع ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے میں، اس اولاد میں شیطان کو کوئی عمل دخل ہونے نہیں دیتا۔ اور اسی طرح فرمایا ذکر الہی اس وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر الہی میں مشغول رہے گا کہ اس کا اثر اس کی آنے والی اولاد پر ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا میاں بیوی یعنی اپنے صفائی کے لیے بھی تولیہ الگ کریں۔ دیکھیں پیغمبر اسلام نے، یہ تمام طولانی حدیث ہے کہ تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے، میں نے اس سے یعنی ایک عنوان الگ الگ کر کے یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو اس وقت فرمایا کہ تولیہ الگ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تولیہ الگ نہ رکھیں تو انسان کے درمیان میں محبت میں کمی آ جائے گی، اور ایک ہی تولیہ اگر استعمال کریں تو ممکن ہے کہ وہ جدائی اور طلاق کا بھی سبب بنے۔ فرمایا یا علی لا تجامع امرأۃ الا ومعک خرقۃ ومع اہلک خرقۃ ولا تمسحها بخرقۃ واحدہ۔ یہ علی تمہارے لیے اور اپنی بیوی کے لیے الگ الگ تولیہ رکھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ہی تولیہ اگر استعمال کریں تو یہاں پر دشمنی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا اور ممکن ہے کہ یہ طلاق اور جدائی کا بھی سبب بنے، اضطراب کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ اضطراب کی حالت میں ہو تو اس بچے پر بھی یہ اثر پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے کہ اضطراب کی حالت میں اگر انسان ہو تو ان کے آنے والے بچے جو ہے ان کے ننیال کے شکل میں آتے ہیں، اگر سکون کی حالت میں ہو اور یعنی اطمینان کی حالت میں ہو تو بچے جو ہے وہ ماں باپ کی شکل میں پیدا ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا آگے کہ روحانی تأثیر کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا غشی امرأته وفی البیت صبی مستيقظ، اللہ اکبر، یراہما ویسمع کلامہما ونفسہما وافلح ما افلح ابدا ان کان غلاما کان زانیا او کان جاریتا او جاریتا کان زانیہ۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے یہ حدیث بھی پیغمبر اسلام سے نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اگر تم ہم بستری کرو تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ اس کمرے میں کوئی بچہ جو ہے وہ بیدار ہو، اور وہ بچہ اگرچہ وہ بچہ ابھی یعنی مکلف نہیں ہے یا اسے اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی اگر وہ بچہ بیدار ہو اور تمہاری سانسیں یا تمہاری آوازیں جو ہے وہ سن رہا ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بہت بڑا خطرناک نتیجہ ہے کہ اگر اس حالت میں اگر تمہارا کوئی بچہ ٹھہر جائے تو وہ زانی ہوگا، اور اگر بچی ٹھہر جائے تو وہ زانیہ ہوگی۔ دیکھیں یعنی ان تمام احکامات اور ان تمام اصولوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ورنہ ہمارے آنے والی اولاد میں یہ خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ ایسے حالت میں کہ انسان کو حالت مباشرت میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہم فکر اور ہم خیال بیوی ہو، کہ ہم فکر اور ہم خیال اگر بیوی ہو یعنی اعتقاد اور فکری لحاظ سے بھی یعنی ہمسو ہو، ایمان اور عمل کے لحاظ سے بھی برابر ہو اور مساوی ہو۔ کہ ایک شخص نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سوال کیا، ابن رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آ رہے ہیں تو میں کیا کروں، کہ آیا انہیں رشتہ دوں یا نہ دوں، یا کیسے اشخاص کو، کیسے بیٹے کو میں رشتہ دوں؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اس کی شادی با ایمان شخص کے ساتھ کراؤ، اس بچی کی شادی پرہیزگار شخص کے ساتھ کراؤ۔ کیوں؟ اگر وہ تیری بیٹی سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کا احترام کرے گا۔ اگر تمہاری بیوی سے یعنی تمہاری بیٹی سے اگر اسے عشق ہو تو وہ اس کا احترام کرے گا، لیکن اگر اسے تمہاری بیٹی جو ہے وہ پسند نہ آئے تو اس پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو عزیزان محترم کہ یہ گلشن خاندان کی کلیوں کی حفاظت اور اس کے لیے زمینہ سازی ہے کہ حالات مباشرت میں کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کہ یہ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مقدس اسلام کے فرامین اور احکامات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری یہی دعا ہے کہ ہم سب کی اولادوں کو اولاد صالح بنا دے، جو دین اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو کام آئے اور جو ہمارے لیے باعث مغفرت ہو اور باعث رحمت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔